وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کفر کرنے والے لوگوں نے کہا کہ اس پر کیوں نہیں اتاری گئی نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور ہدایت دیتا ہے وہ اپنے دین کی طرف اس شخص کو جو رجوع کرتا ہے۔ اس آیت میں کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کافر کائنات کو جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے اور اس کی ہر چیز، بلکہ انسان کا اپنا نفس، یہ اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے اور بہت بڑا شاہکار ہے انسان اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا، اس پر کافر غور نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ نشانی طلب کرتے ہیں، تو پہلی امتوں پر جب نشانیاں اتریں تو ان لوگوں نے ان کو نہ مانا تو ہلاک ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو قیامت تک باقی رکھنے کے لیے ان پر کوئی ایسی نشانی نہیں اتاری، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ منہ مانگی نشانی آنے کے بعد انکار کی صورت میں قوم ہلاک کر دی جاتی ہے۔ دوسری اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بات بیان کی ہے کہ ان کو یہ کہہ دو کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ یہاں بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب اللہ ہی گمراہ کرتا ہے اور اللہ ہی ہدایت دیتا ہے تو پھر گمراہوں کا اس میں کیا قصور ہے؟ تو یہاں یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو اپنے اعمال سمیت اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، بلکہ اللہ کے سامنے ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت اور اس کے ارادے اور اس کے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اگر وہ ہدایت کے قابل ہوتا ہے تو اس کو ہدایت دے دی جاتی ہے، اور جو ہدایت کے قابل نہیں ہوتا اس کو ہدایت نہیں دی جاتی۔ اب جو قابل ہی نہیں ہوا تو اس میں اس کا قصور ہے یا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کوئی ظلم کیا؟ نہیں، اللہ کا اس پہ کوئی ظلم نہیں، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں بنایا۔ اس کو ہم ایسے ہی سمجھ سکتے ہیں جس طرح کسی ادارے میں داخل ہونے کے لیے ایک معین نمبروں کی تعداد ہوتی ہے، ایک میرٹ ہوتا ہے کہ اگر اتنے فیصد نمبر لیے جائیں گے تو پھر ادارہ داخلہ دے گا۔ تو جب ایک بچے نے، ایک اسٹوڈنٹ نے تیاری ہی نہیں کی تو اس میں ادارے کا قصور تو نہیں ہے، کیونکہ اس نے وہ ٹیسٹ پاس ہی نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کے دل کا ٹیسٹ لیتے ہیں، اگر دل کے اندر کدورت ہو، اسلام کے بارے میں عقیدہ غلط ہو، اللہ اس کو قبول نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو رجوع کرتا ہے اس کو اللہ ہدایت دیتا ہے، تو رجوع کرنا انسان کا کام ہے، اور جو رجوع کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میری طرف ایک بالشت آتے ہو تو میں ایک گز آتا ہوں، تم چل کے آتے ہو تو میں دوڑ کے آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بہت جلدی بندے کو اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ یہاں رجوع کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ کون ہیں؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایمان کا معنی ہوتا ہے یقین، یعنی جنہوں نے اللہ اور اس کی قدرتوں پر یقین کیا۔ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ، اور ان کے دل مطمئن ہو گئے اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ ہی کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں، یعنی دلوں کی تشنگی اور دلوں کی حیرت اور پریشانی ختم کرنے کے لیے صرف اللہ ہی کا ذکر ایسا ہے جس سے انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ جب کوئی ظلم کرے، زیادتی کرے، تکلیف آئے، بیماری آئے، پریشانی آئے، تو جس کو یہ امید ہے کہ مجھے اس کا اچھا اجر ملے گا تو وہ مطمئن ہے، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ، یعنی یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کرنے کی وجہ سے دلوں کو اطمینان پہنچتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو مطمئن یقین کرنے والے دل ہوتے ہیں وہی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ طوبی لہم وحسن مآب، ان کے لیے خوشخبری ہے اور لوٹ کر جانے کی اچھی جگہ ہے۔ کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها اسی طرح ہم نے آپ کو بھیجا ہے ایسی امت کی طرف کہ گزر چکی ہیں اس سے پہلے بہت سی امتیں۔ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تاکہ آپ ان پر وہ قرآن پڑھیں جو ہم نے وحی کیا ہے آپ کی طرف۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اور وہ ایسے ہیں کہ رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، کہہ دیجئے
کہ وہی میرا رب ہے، کوئی معبود نہیں اس کے سوا مگر وہی، علیہ توکلت، اسی پر میں توکل کرتا ہوں، والیہ متاب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں امت کا لفظ یہ دو معنوں میں استعمال کیا گیا۔ ایک تو یہ معنی ہے اس کا کہ وہ تمام لوگ، یعنی جس نبی کو اللہ نے بھیجا ہے اس کے زمانے کے تمام لوگ، چاہے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کافر ہیں، آتش پرست ہیں، مجوسی ہیں، مسلمان ہیں، سب یہ یعنی نبی کے بعد آنے والے تمام لوگ جن کو دین کی دعوت دینے کا حکم اس نبی کو دیا گیا ہے وہ اس کی امت ہے۔ دوسرا خاص معنی میں بولا گیا ہے کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاص گروہ کے لوگ ہیں جسے حزب اللہ بھی کہا گیا ہے اور نبی علیہ السلام کی امت بھی کہا گیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی بات کو مانا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی۔ یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے جو نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک آنے والے ہیں۔ فرمایا کہ یہ رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام رحمان کا ذکر کیا ہے کیونکہ اللہ انسانوں پر بہت رحم کرتا ہے اور کسی کی رحم دلی اور کسی کی ہمدردی یہ انسان کو اطاعت پر مجبور کر دیتی ہے، لیکن انسان کیسا نہ شکرا ہے کہ تمام ہمدردیوں اور رحمتوں کے باوجود یہ اللہ کی اطاعت میں نہیں آتا۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اور اگر بے شک یہ قرآن چلائے جاتے اس کے ساتھ پہاڑ، او قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، یا کاٹ دی جاتی اس کے ساتھ زمین، او کُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، یا کلام کرتے اس کے ساتھ مردے بھی، بل للہ الامر جمیعا، بلکہ تمام معاملات اللہ کے پاس ہیں، یعنی ہر حکم اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ لوگ نبی علیہ السلام سے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ آپ مکے کے پہاڑوں کو سرکا دیں اور مکہ شہر بڑا کر دیں اور یہاں زمین کو پھاڑ کر اس میں نہریں جاری کر دیں، اور پھر ہمارے آباء و اجداد جو بڑے ذہین و فطین تھے ان کو زندہ کر کے لائیں اور وہ آپ کی سچائی کی گواہی دیں تو پھر ہم آپ کو پیغمبر مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کے اندر یہ تاثیر ہے اور اس طرح ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر معاملہ اپنے اختیار میں رکھا ہے، کیونکہ اگر یہ اختیار دے دیا جاتا کہ قرآن کے پڑھنے کے ساتھ ایسے کام لوگ کر سکتے ہوتے تو دنیا کسی کو سکون اور چین سے بیٹھنے نہ دیتی، بلکہ ہر شخص دوسرے کے اوپر چڑھائی کر دیتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اپنی کتاب بنایا ہے اور یہ تمام معاملات اپنے اختیار میں رکھے ہیں۔ افلم ییأس الذین آمنوا، کیا پس نہیں نا امید ہوئے وہ لوگ جو ایمان لائے، اللو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، اگر بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دیتا۔ یعنی وہ لوگ اس طرح کی نشانیاں مانگتے تھے اور مسلمان بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سوچتے تھے کہ اگر اللہ ان کی منہ مانگی نشانی دے دے تو ہمارے یہ جو عزیز لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، یہ مسلمان ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی نشانیاں دی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے معجزے تھے، کیا ان سب کے باوجود جب یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تو ابھی بھی مسلمانوں کی امید ان کے بارے میں ختم نہیں ہوئی؟ ابھی بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے لوگوں کو ہدایت مل سکتی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ہدایت دی ہے کہ ان کے پاس عمل کرنے کا اختیار نہیں ہے تو وہ سارے ہدایت کے راستے پر ہیں۔ اگر اسی طرح انسانوں سے یہ اختیار چھین لیا جائے، واپس لے لیا جائے تو سارے انسان بھی ہدایت پر آ جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اختیار دے کر انسان کی آزمائش رکھی ہے کیونکہ اس کے لیے جنت بنائی ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً، اور ہمیشہ، لا یزالو کا معنی ہمیشہ، یعنی زائل نہیں ہوگی، تو جو چیز زائل نہیں ہوتی وہ ہمیشہ ہوتی ہے، اور ہمیشہ کافروں کو پہنچتی رہے گی، تصیبہم، ان کو پہنچتی رہے گی، بما صنعوا، ان کی کارکردگی کی وجہ سے، قاریۃ، مصیبت، یعنی ان کے کفر کی وجہ سے ان پر مصیبتیں اترتی ہی رہیں گی، او تحل قریبا من دارہم، یا اترے گی بہت بڑی مصیبت ان کے گھروں کے قریب، حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ آ جائے گا اللہ کا وعدہ، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں خلاف کرتا اپنے وعدے کو، یعنی ان کے کفر کی وجہ سے ان پر مصیبتیں آتی ہی رہیں گی۔ اب بھی دیکھ لیں
یہ جتنے بھی کافر ممالک ہیں جو مسلمانوں پر ظلم اور زیادتیاں کر رہے ہیں، کیا یہ خود چین سے ہیں؟ نہیں۔ امریکہ میں دیکھیں کس قدر طوفان اور زلزلے آتے ہیں، باقی ملکوں میں بھی دیکھیں کسی ملک میں کوئی مصیبت ہے اور کسی میں کوئی بیماری۔ فرق یہ ہے کہ مسلمان آنے والی مصیبت پر سوچتا ہے کہ مجھ سے کون سا گناہ ہوا جس کی وجہ سے یہ مصیبت آئی، جبکہ کافر اور منافق اس چیز کو نہیں سوچتا۔ فرمایا کہ ان کو مصیبت پہنچتی رہے گی، او تحل قریبا من دارہم، یعنی مصیبتیں ان کے گھروں کے دروازوں پر اتریں گی۔ نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد مکہ میں اچھا بھلا قحط پڑ گیا تھا، جب وہ ایک صحابی جو مسلمان ہو گئے، سمامہ بن السال تھے شاید، کہ انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد ان کا غلہ روک لیا تھا۔ اسی طرح جب ان کے 70 قتل ہوئے تو ان کے لیے یہ بھی بہت بڑی مصیبت تھی، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھروں میں لشکر کشی کریں گے، یعنی فتح مکہ کی بشارت ہے اس میں کہ آپ لشکر لے کر اپنی فوج کو لے کر ان کے گھروں میں آ اتریں گے، تو پھر یہ لوگ باز آئیں گے حتیٰ یأتی وعد اللہ، یعنی اللہ کا وعدہ آ جائے۔ یہاں کافر کی موت بھی ہے، عذاب بھی ہے، اور مسلمانوں کی فتح کا وعدہ بھی ہو سکتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلاف کرنے والا نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجرمین کے ساتھ سزا کا وعدہ کیا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نصرت اور معاونت کا وعدہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو کبھی بھی خلاف نہیں کرے گا۔ اللہ ہمیں نیک لوگوں کی صف میں شامل فرمائے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق مذاق اڑایا گیا آپ سے پہلے رسولوں کا بھی۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پس میں نے ان لوگوں کو جو کافر تھے مہلت دے دی۔ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پس کیسے تھا سزا دینا۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اہل مکہ آپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، تو کافروں نے اپنے نبیوں کے ساتھ ایسے ہی کیا۔ آپ سے پہلے نبیوں کا جب مذاق اڑایا گیا تو مذاق اڑانے والے سزا سے بچ نہ سکے۔ افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، کیا پس وہ اللہ جو قائم ہے ہر شخص پر اس چیز پر جو اس کا نفس کما رہا ہے، بما کسبت جو اس نے کمایا ہے۔ وجعلوا للہ شرکاء، اور انہوں نے مقرر کر رکھے ہیں اللہ کے لیے شریک۔ قل سموہم، کہہ دیجئے نام لو ان کے، یعنی ایک طرف اللہ کی ذات جو ہر نفس کو جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور دوسری طرف ان کے وہ معبود جو پتھر ہیں یا مرے ہوئے ہیں یا معمولی عقل کے انسان ہیں، ان میں اور اللہ میں برابری کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اے میرے نبی علیہ السلام، آپ ان سے کہو کہ ان کے نام تو لو ذرا، یعنی ان کے نام تو لو، پتہ چلے کہ وہ ہیں کون جو اللہ کے شریک بنتے ہیں۔ ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، یا تم اللہ کو بتانا چاہتے ہو اس چیز کے بارے میں لا یعلم جو وہ نہیں جانتا زمین میں سے۔ ام بظاہر من القول، یا صرف یہ بات سے ہی ظاہر کرنا ہے، یعنی جن کو یہ معبود کہہ رہے ہیں تو کیا یہ اللہ کو ایسی بات بتانا چاہتے ہیں جو اللہ نہیں جانتا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر فرمایا کہ یعلم غیب السماوات والارض، کہ وہ زمین و آسمان کے غیب جانتا ہے۔ وہ پانی کے نیچے یعنی سمندر کی تہ میں اگر کوئی کیڑا یا کوئی جانور چلتا ہے تو اس کی آہٹ تک کو سنتا ہے، تو اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے شریک بھی ہیں، معاذ اللہ، نعوذ باللہ۔ ام بظاہر من القول، یا صرف یہ بات کی حد تک ہے، یعنی اس کی حقیقت ان معبودوں کی ہے ہی کوئی نہیں، اور یہ لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ معبود تو اللہ ہی ہے، یہ صرف ایک ظاہری مصروفیت انہوں نے بنائی ہوئی ہے۔ بات ایسے ہی ہے، عوام تو جاہل ہوتی ہے نا، جو لوگ اس طرح کے اڈے کھولنے والے ہوتے ہیں نا، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، کیونکہ ان کے نذرانے اور ان کے چڑھاوے سارے انہوں نے کھانے ہوتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم اس مزار کے جس قدر قریب ہیں، یعنی اس کے رشتہ دار ہیں یا اس کے اقربا ہیں، تو ہماری تو اپنی مصیبتیں نہیں ختم ہو رہی، ہم نے لوگوں کی کیا دور کرنی ہے؟ ان کے اپنے بخاروں سے مر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کے چڑھاوے یہ قبول کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ام بظاہر من القول،
یا ان جھوٹے معبودوں کی حقیقت صرف بات کی حد تک ہے؟ بل زین للذین کفروا مکرہم وصدوا عن السبیل، بلکہ خوبصورت بنا دیے گئے کفر کرنے والے لوگوں کے لیے ان کے مکر، اور وہ روک دیے گئے سیدھی راہ سے۔ یعنی بلکہ یہ بات ہے اصل کہ شیطان نے ان کی عقل مار دی ہے، اور ان کے مکر ان کا کفر، ان کے مکر، ان کے شرک ان کو بہت اچھے لگتے ہیں، کیونکہ اس میں ظاہری طور پر فائدہ ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے بس اس کو کوئی بھی ہدایت دینے والا نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، نہیں۔ جب ایک شخص سیدھے دل کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ اللہ کی طرف آئے گا ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے قبول کریں گے؟ اس کا نام گمراہوں میں ہی لکھ دیا جائے گا، ہدایت والوں میں وہ نہیں لکھا جا سکتا۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے عذاب ہے دنیا کی زندگی میں، ولا عذاب الآخرۃ اشق، اور آخرت کا عذاب بہت سخت ہے، وما لہم من اللہ من واق، اور ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں۔ یعنی ان کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے رہتے ہیں، کبھی بیماری کی شکل میں، کبھی نقصان کی شکل میں، کبھی پریشانی کی شکل میں۔ اگرچہ یہ ساری چیزیں نیک لوگوں پر اور توحید پرستوں پر بھی آتی ہیں، لیکن ان کے درجات بلند کرنے کے لیے ہوتی ہیں اور کافروں کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ شاید یہ باز آ جائیں۔ فرمایا کہ آخرت کا عذاب تو اشق، بہت ہی سخت ہوگا، استغفر اللہ، اور ان کو کوئی بھی اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی مثال جس کا وعدہ دیے گئے ہیں پرہیزگار، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں، اکلھا دائم وظلھا، اس کے ذائقے ہمیشہ کے ہیں اور اس کے سائے بھی، یعنی نہ اس کا سایہ ٹلنے والا ہے اور نہ اس کا ذائقہ خراب ہونے والا ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کو کھانے کے لیے دے گا کبھی بھی باسی نہیں ہوگا، نہ اس میں کسی قسم کی کوئی اور خرابی اور فطور آئے گا۔ تلک عقبی الذین اتقوا وعقبی الکافرین النار، یہ انجام ہے پرہیزگاری کرنے والے لوگوں کا، اور کافروں کا انجام آگ ہے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یفرحون، وہ خوش ہوتے ہیں اس چیز کے ساتھ جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے۔ ومن الاحزاب من ینکر بعضہ، اور گروہوں میں سے بعض ایسا شخص بھی ہے جو اس کا انکار کرتا ہے یا برا سمجھتا ہے۔ یعنی مسلمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترنے والی وحی سے خوش ہوتے ہیں، جبکہ کافروں کے گروہ اس کو برا سمجھتے ہیں۔ تو آپ ان کو کہہ دیں، قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ایک اللہ کی، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں۔ الیہ ادعو، میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں، وَإِلَيْهِ مَآب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ یعنی معلوم ہوا کہ اللہ کی عبادت کرنا اور کسی کو عبادت میں یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں یا اللہ تعالیٰ کی جو ذاتی صفات ہیں ان میں شریک نہ کرنا، ایسے ہی دعوت صرف اللہ کی طرف دینا، غیروں کی طرف دعوت نہ دینا، اور اللہ ہی کی طرف تکلیف اور مجبوری کی حالت میں اور عام حالات میں رجوع کرنا، یہ سب چیزیں ملا کر توحید بنتی ہے۔ کہ نبی علیہ السلام کو انہی چیزوں کا حکم دیا گیا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، یعنی مال جان سب کچھ اللہ کے لیے خرچ کروں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں۔ تیسری بات یہ کہ اس کی طرف میں لوگوں کو دعوت دوں۔ چوتھی یہ ہے کہ میں اسی کی طرف رجوع کروں، یعنی یہ چار چیزیں ملا کر توحید بنتی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اتارا ہے اس قرآن مجید کو حکم عربی زبان میں، یعنی قرآن مجید یہ کوئی کھیل تماشا اور لطیفے کی کتاب نہیں ہے، کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ احکامات پر مبنی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا ہے کیونکہ اللہ کا قاعدہ
قانون یہ ہے کہ جس بھی قوم کو کتاب دی انہی کی زبان میں دی اور رسول بھی انہی کی زبان میں آئے تاکہ ان کے لیے بات کو سمجھنا اور نبیوں کے لیے سمجھانا آسان ہو۔ تو اہل عرب کی زبان عربی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پر عربی زبان میں ہی احکامات نازل کیے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر تو ان کی خواہشات کی پیروی کرے اس کے بعد کہ تیرے پاس علم آ گیا، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، تو تیرے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی بچانے والا ہے۔ یعنی علم آ جانے کے بعد، قرآن مجید کے نازل ہو جانے کے بعد جو بھی شخص یہود و نصارہ کی یا کسی اور کی اتباع کرے گا وہ اللہ کے عذاب سے اور اس کی سزا سے نہیں بچ سکے گا۔ یہ پیروی کرنا کئی طریقے سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اعمال میں ان کی پیروی کرنا، یعنی ان جیسی ڈیل ڈول، ان جیسے رسم و رواج، ان جیسا کھانا پینا، یہ سب کچھ بنا لینا، یہ بھی کفر ہے، کیونکہ وہ لوگ تو حلال حرام کی تمیز نہیں رکھتے۔ پھر اپنے معاشرے کو ان کے مطابق ڈھال لینا۔ اب تو یہاں تک دیکھیں کہ لوگ گھر بھی انہی کی طرز کے بناتے ہیں، یعنی یہاں تک محبت ہے اپنے دلوں میں یہود و نصارہ کی کہ گھر بھی انہی کی طرز کے، اور ذرا اونچے لیول کے لوگوں کو دیکھا جائے تو وہ اپنے بہت سے کام یہود و نصارہ کی طرز پہ کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے لیے نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی بچانے والا۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی علیہ السلام کو، مالا کا، کہ تیرے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا اندیشہ نہیں تھا نعوذ باللہ کہ وہ یہود و نصارہ کی اتباع کریں گے، دراصل ہمیں ہی سمجھایا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک جرم اللہ اپنے نبی کو معاف نہیں کرے گا ہو جانے کی صورت میں تو ہمیں کیسے معاف کیا جائے گا؟ بہرحال ہمیں بہت سوچنا چاہیے، اپنے سارے معاملات کو، خوشی غمی کے معاملات کو شریعت اسلامی کے مطابق ادا کرنا چاہیے۔ غیر اسلامی جو شریعتیں ہیں، غیر اسلامی مذاہب ہیں یا فیشن رواج ہیں، ان کو نہیں اپنانا چاہیے۔